او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. مطلب کیا نکلا کہ عطا کر دینا. پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں, آقا تو دینے والے ہیں, اور جو دینے والے اسی سے مانگا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں مت کہا کرو. یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے, یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں, یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے. اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نفی کی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اس اعتبار سے نہیں کیا ہے. وسیم بھی میرا محتاج اور وہ بھی میرا محتاج. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ایک ایک چیز میں, ایک ایک ذرے میں ہر شخص ہر وقت میرا محتاج ہے. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات میں نے نہیں دیے. اور اختیارات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور وسیم بھائی سے بھی مانگ لیتے ہیں, بعض دفعہ پیسے مانگ لیتے ہیں نا. اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. ہم تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہیلپ لائن پولیس کو بھی فون کرتے ہیں, اور بعض دفعہ پولیس آ بھی جاتی ہے. ایسا بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے دیکھا تھا. تو یہ تو اختیارات تو ہیں. تو یاد رکھو یہاں اختیارات سے مراد کہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی دو, آپ ٹانگوں سے چل کے جائیں گے, کولر سے نکالیں گے. یہ سب چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں. ان میں کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اس میں پیغمبر, فرشتے, انسانوں کا کوئی فرق نہیں. اس میں ایک بھنگی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں, یار میرا گٹر صاف کر دو آ کے, بہت دنوں سے خراب. یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. بھنگی آئے گا اتنا بڑا ڈنڈا لے کے, وہ گھسا دے گا آپ کے واش روم میں, ادھر سے گھسائے گا وسیم بھائی کے گھر سے وہ ڈنڈا. یہ ان کا کمال ہے, یہ ہم بولو نہیں کر سکتے. لیکن یہ فضیلت کی دلیل اس میں الوہیت والا, خدا والا عنصر نہیں ہے. اس کو خدا نہیں کہتے. یہ مدد پولیس بھی کر سکتی ہے ڈاکو کو پکڑنے کی, ڈاکٹر کر سکتا ہے آپ کو اولاد دینے میں. جب آپ کے اولاد نہیں ہو رہی, میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں بچہ چاہیے, ڈاکٹر علاج کراتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے فالٹ مرد میں ہے یا عورت میں, جہاں فالٹ ہو اس کو دور کرنے کی کوشش. یہ سب اسباب کے تحت. اس سے ڈاکٹر خدا نہیں بن جاتا. تو یہ ہر ایک سے مدد مانگنا جائز ہے. اس میں بھنگی میں, ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جائیں. 90 سال کا بوڑھا ڈاکٹر کے پاس جائے, مجھے اولاد چاہیے. ڈاکٹر کہے بھائی تجھے پاگل پنے کی گولی چاہیے اصل میں. تو اب ایک بوڑھا آدمی 90 سال کا بزرگ حکیم کے پاس چلا جائے, جی مجھے کوئی دوا دیں, اولاد ہو. اگر کوئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو, کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو گئی ہو کہ 90 سال کے بوڑھے کی بھی اولاد ہو سکتی, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر نہیں ہوگی تو کہے گا بھائی اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کو, کچھ بزرگوں کو, کچھ ولیوں کو ان سے محبت کی وجہ سے, ان کی عبادت کی وجہ سے ایسے اختیارات گفٹ کر دیے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. لہذا وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں, وہ بابے, اور وہ رزق میں برکت بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں, وہ بیماروں کو دوا کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں, یعنی کوئی رکشا خرید کے دے دیا, اب وہ محتاج نہیں ہے, وہ خود اسٹیبل ہو گئے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں. فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا, فلاں بزرگ کو روزگار دینے کا, فلاں بزرگ کو صحت دینے کا, فلاں بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا. تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے. ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دیے. پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے, اور کہتے ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے نا, جن کا یہ مجسمہ ہے, وہ ہماری حاجت روائی کریں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ, کسی ولی, کسی فرشتے, کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور بیت اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, دیتا بیت اللہ بھی نہیں ہے, وہ تو پتھر ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کے فرمایا تھا نا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو فائدہ. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لیتے ہوئے, اس لیے لے رہا ہوں, فائدہ نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ شرک معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل گیا ہے.